کچھ رہے یا نہ رہے بس یہ دعا ہے میری، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آج ایک تحریر علامہ افروز قادری صاحب کی تحریر کردہ ہوا نظروں سے گزری، تو چونکہ بہت اہم موضوع ہے اور آپ نے یہ تحریر جو لکھی دیار غیر میں ہجرت کرنے والوں کے مذہبی حالات، جو اپنا ملک چھوڑ کے یورپ چلے جاتے ہیں، ان کے مذہبی حالات کس حد تک پہنچے ہیں، اور اس تحریر میں چشم کشا حقائق جو آپ نے بیان کیے ہیں، اس لیے یہ قابل غور ہے اور سننا چاہیے پورے کا پورا، کہ آج بڑی تیزی سے اہل اسلام یورپ اور مسیحی ممالک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ پہلے بھی کرتے رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن افسوس کی جو بات ہے اس میں کہ بنیادیں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نسلیں ان کے ہاتھوں سے نکل رہی اور کنبے کا کنبہ مرتد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ ان کے درمیان رہو گے تو ان کا رنگ تو چڑھنا ہے بندے پر۔ اور اس میں آپ نے جو تحریر کیا ہے کہ ایک معروف مصری عالم شیخ الطنطاوی کی پوتی مومنہ العظام کی اس سلسلے میں ایک چشم کشا تحریر فکر انگیز اور دل اور دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی ایک رپورٹ ہے۔ وہ مومنہ العظام کہتی ہیں کہ میرے دادا شیخ طنطاوی نامور عالم اور فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے روشن دماغ اور مستقبل شناس تھے۔ دادا کی عالمی شہرت کی وجہ سے ہمارے پاس یورپ جانے کے بہت سے مواقع تھے۔ ان کی جو شہرت تھی تو یورپ جانے میں ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں تھی، آسانی سے ویزے بھی مل سکتے تھے، لیکن وہ ہمارے دادا ہمیں ہمیشہ دیار غیر میں جانے سے روکتے تھے کہ نہیں جی بچوں ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا۔ اور کہتی ہے کہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ کہاں دقیانوسیت ہے، سارے لوگ ہجرت کر رہے، زندگی کے آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر ہمارے مذہبی خاندان نے عجیب قسم کی پابندی لگائی ہے، عجیب قسم کی جو ہمارے اوپر لگا رہی ہیں کہ نہیں جی یورپ نہیں جانا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ جب میں بڑی ہوئی، یورپ کے دورے پہ گئی اور بہت سارے مہاجر خاندانوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو دادا جان کے لیے دعائیں دل سے نکلی اور ان کی دور اندیشی کو سلام کرنا پڑا، کیونکہ میرے دادا کا حدشہ 100% حقیقت ثابت ہوا، اور ان کا کہنا تھا کہ کفر کی زمین پر رہنا اور کافرانہ ملکوں میں رہائش اختیار کرنا نسلوں کے ایمان اور عقیدے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایمان کو بچا لے، لیکن ان کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو چلے گئے، آپ نے مرنا بھی ہے، اب آپ کے بچے ہیں، ان کا ایمان بچ گیا، پھر ان کو کیسے بچائیں گے؟ اور پھر ان کے پوتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کی کوئی ضمانت ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ اور بہت سے مذہبی لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا گھرانہ بڑا کٹر دینی ہے، کہیں جانے کہیں جائے اور کسی زمین پر رہے فرق نہیں پڑتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں اور بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ آج آپ اسے اس جگہ پہ رہائش دے جہاں پر مکمل دینی ماحول ہو، جہاں پر اسلامی ملک ہو۔ وہ مومنہ العظام کہتی ہے کہ ایک دہائی قبل مجھے مہاجر خاندانوں، خصوصاً مشہور بیروتی مذہب رمضان خاندان کے تحقیقات پر مامور کیا گیا۔ جب میں نے ریسرچ شروع کی، ان کے شجرات کھنگالنے کی کوشش کی، تو وہ دنیا جہاں میں پہلے اس خاندان کے افراد کا جائزہ لیا تو تقریباً 5000 لوگوں کا سراغ مل سکا،
لیکن ان کی نسلوں کی مذہبی تباہی کی داستان وہ کہتی ہے کہ بڑی دل خراش ہے۔ پھر انہوں نے یورپ ہجرت کرنے والے خاندانوں کا ایک گشوارہ تیار کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ 100 سال قبل ہجرت کرنے والوں کی پشتوں میں قریباً 96 لوگ غیر مسلم ہو چکے ہیں 100 سال پہلے جو ہجرت کر گئے، اور 80 سال قبل ہجرت کرنے والے یورپ میں ان کی پشتوں میں قریباً 75 لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اور 60 سال قبل ہجرت کرنے والوں کی پشتوں میں قریباً 40% لوگ عیسائی اور نصرانی بن چکے ہیں۔ یہ مومنہ العظام کہتی ہے کہ جب میں نے ریسرچ کیا اور 40 سال قبل ہجرت کرنے والے کی پشتوں میں قریباً 25% لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں، اور آپ کہتی کہ 80 سال ایک مشہور شیخ نے جنوبی امریکہ کے ایک شہر میں کی طرف ہجرت کی اور وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے گھر کا ماحول بھی مذہبی رکھا تھا اور بچوں کو سختی سے دینی تعلیم بھی دی، لیکن وہ مومنہ العظام کہتی کہ آج بدقسمتی سے ان کے پوتوں میں کوئی مسلم نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی، مسجد بھی ہے، گھر میں پورا ماحول بھی دینی اور مذہبی تھا، لیکن مومنہ العظام کہتی کہ جب میں نے ریسرچ کی آج ان کے پوتوں میں کوئی بھی مسلم نہیں ہے۔ اور آپ کہتی ہے کہ ایسا ہی کچھ معاملہ بیشتر خاندانوں کے ساتھ ہے۔ اور کہتی ہے دور کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے دور کیوں جاتے ہو؟ ہم لوگ قریباً 40 سال سے امریکہ میں مقیم ہے اور یہاں کے شہری ہے، اور کہتے ہیں کہ خود میرے دادا شیخ علی طنطاوی کے پوتے پوتیوں میں 16 غیر مسلم ہو چکے ہیں۔ یہ وہی دادا کی بات کر رہی ہے جو منع کر دیتے کہ نہیں جانا، یورپ نہیں جانا، یورپ نہیں جانا، یورپ نہیں جانا۔ وہ کہتے ہیں 16 غیر مسلم ہو چکے ہیں ہمارے پوتے اور پوتیوں میں۔ اور رمضان خاندان جس کا وہ ذکر کر رہی تھی کہ 98 لوگ آباد ہیں، یعنی خاندان، ان کے آباء و اجداد 1923 میں ہجرت کر کے یورپ پہنچے تھے، 1923 میں۔ آج وہ سارے کے سارے کہتے عیسائی بن چکے ہیں، جن میں سے کرسچن، اور کہتے کہ میں نے ان سے کچھ ملاقاتیں بھی کی جو غیر مسلم ہو چکے، رمضان سے ملاقات بھی کی، اور کہتے کہ جب اس نے مجھے اپنے خاندان کا پس منظر بتایا اور میں نے ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ گھر واپس آ جائے، اپنے مذہب پہ آ جائے، لیکن نعوذ باللہ کہ وہ کوئی رضامند نہیں ہوا، کوئی رضامند نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ افروز قادری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تحریر کیوں میں نے لکھی، تو کہتے کہ چند روز قبل میں ایک کانفرنس میں جانا ہوا تو وہاں ایک شیخ سے ملاقات ہو گئی، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور کہتے باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے ایک بات کہی اور کہا، ایک معروف عالم دین کا نام لیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ جی آج بھی درس نظامی کی ابتدائی جماعت میں اس معروف عالم دین کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان کے بچے امریکہ ہجرت کر گئے تھے، تو کہتے وہ ایک دل خراش واقعہ اس نے سنایا کہ مولانا صاحب کے 2 بچے تھے، ایک زمانے سے امریکہ میں رہتے تھے دونوں، پھر وہیں کے شہری بن گئے، وہیں ان کے اولادیں بھی ہو گئی، گھر سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا، علاقے سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ مدت تو بعد جب اب حال میں جب واپس وہ آیا نا، تو پھر ہم نے ان سے پوچھا بھائی پیچھے کیا حالات ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنی خاندان کے انہوں نے پھر داستان ہمیں سنائی، تو کہتے ہیں ہم پہ سکہ طاری ہو گئی ہے کہ اس نامور عالم دین جس کی کتاب ابھی بھی ابتدائی درس نظامی کے کتب میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ علامہ افروز قادری لکھ رہے ہیں۔
کہ اس کے اپنے دو بیٹے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے، ایک عیسائی بن گیا اور دوسرا ایتھلیسٹ بن گیا۔ کہتے ہیں وہ بیچارہ آج بہت پچھتا رہا ہے، لیکن اب پچھتاوے کا کیا بنے گا؟ تو یہ تحریر جب نظروں سے گزری تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کہ ہاں یہ میرا پیغام سنا جائے گا۔ اور یقیناً واقعی اولاد کی تربیت اور ان کے قدموں کو دین پر جمائے رکھنا سب سے بڑا مشکل کام ہے، صبر ازما اور اہم ترین کام ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ ہمیں جب اپنے دین اور ایمان کی فکر ہی نہیں ہے، ہم تو غیروں کو دیکھتے ہیں، ان کی نقلیں اتارتے، تو ہمیں اپنی اولاد کی اولاد کے ایمان اور عقیدے کی فکر کیا ہوگی پھر جب ہم غیروں سے نقل کرتے ہوئے ہم اپنی اولادوں کے عقیدے کیسے بچائیں گے، جبکہ اپنے اولادوں کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں فکر مند ہونا اور انہیں بہتر دینی اور اسلامی ماحول فراہم کر کے جانا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، اور ایمان اور عقیدہ کی صحیح روشنی میں ہماری نسلوں میں باقی رکھے۔ اور پھر وہی شعر جو ابتدا میں نے پڑھا، کچھ رہے یا نہ رہے بس یہ دعا ہے میری، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان۔